امام زین العابدین علیہ السلام کا مومنین کے نام خط۔ اے ایمان والو، شیطانوں کے بہکانے میں نہ آؤ، یہ لوگ تمہیں دنیا کی طرف مائل کرنے والے ہیں۔ اس چیز سے ڈرو جس سے تمہیں اللہ نے ڈرایا ہے، ان چیزوں کو ترک کر دو جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا کو جائے قرار اور وطن سمجھ کر اس کی چیزوں پر بھروسہ نہ کرو، اس میں جو کچھ ہے تمہارے نقصان کے لیے ہے۔ تم زمانے کے انقلاب سے آگاہی حاصل کرو، یہ دنیا اپنے اہل کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے، ذلیلوں کو ابھارتی ہے اور شریفوں کو ذلیل کرتی ہے۔ روزمرہ نئے سے نئے واقعات تمہارے سامنے آتے رہتے ہیں، فتنے، فساد، مصائب و آلام، ظلم و جور، بادشاہ وقت کا خوف، شیطان کا وسوسہ، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارا دل پریشان ہو اور تم ہدایت کو بھول جاؤ۔ جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہ زمانے کے تصرفات کا اثر نہیں لیتا، وہ ہمیشہ زہد سے مدد حاصل کرتا ہے، فکر سے کام لیتا ہے، صبر سے نصیحت قبول کرتا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی لذتوں سے دور رہتا ہے، آخرت کی نعمتوں کی طرف ہمیشہ راغب رہتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے، ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو برا سمجھتا ہے، دنیا کو بری نظر سے دیکھتا ہے، فتنوں، بدعتوں اور بادشاہوں کے ظلم کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ ایمان والوں، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرو، وہی اطاعت کا سزاوار ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرو اس سے پہلے کہ حسرت و ندامت لاحق ہو اور اللہ کے سامنے پہنچو۔ جس قوم نے خدا کی نافرمانی کی اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، اس کا انجام خراب ہوا۔ اللہ کی معرفت اور نیک عمل دو محبت والے دوست ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی وہ ضرور اس سے ڈرے گا اور یہ خوف اسے نیک عمل کی طرف لے جائے گا۔ اہل علم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اس کی طرف رغبت کی اور نیک عمل کیا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں۔ گناہ کر کے اس دنیا میں کوئی بہتری تلاش نہ کرو، ہمیشہ ایسے کام کی طرف رغبت کرو جس میں اطاعت خدا ہو، اپنی عمر کے دن غنیمت سمجھو اور ایسے کاموں کی کوشش کرو جن سے روز قیامت تمہیں عذاب خدا سے نجات ملے۔ آگاہ ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو اور ہم بھی، تم پر اور ہم پر وہی حاکم ہوگا، ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، بس کھڑے ہونے سے پہلے جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ اس دن خدا کسی جھوٹے کی تصدیق نہ کرے گا اور کسی سچے کو جھوٹا نہ بنائے گا، کسی مستحق کے عذر کو رد نہ کرے گا اور کسی غیر مستحق کے عذر کو نہ مانے گا۔ اس نے اپنی حجت اپنے رسولوں اور رسولوں کے بعد ان کے اوصیاء کے ذریعے سے پوری کر دی ہے۔ بس خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے نفسوں کی درستی کے لیے آگے قدم بڑھاؤ، اللہ کی اور اس کے دوستوں کی اطاعت اختیار کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، وہی توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اپنے آپ کو نافرمانوں کی صحبت، ظالموں کی اعانت اور بدکاروں کی ہم نشینی سے بچاؤ، ان کی فتنوں سے ڈرو۔ یہ سمجھ لو، جس نے اولیاء اللہ کے خلاف کیا، اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین جاری کیا، اس کے ولی کو چھوڑ کر دوسرا ولی بنایا، وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا جس کے شعلے رات دن اس کے جسم کو کھائیں گے۔